یہ بڑے قریب تھے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا قدم اٹھائے گا. ہمارے بیٹے جیسا تھا, جیسے بلاج تھا ویسے ہی یہ تھے لوگ. مظفر شاہ کہتے ہیں اس کے نام ہے. مظفر شاہ صاحب جو تھے نا, نام تھے, مگر لوگوں کی پراپرٹیاں کھاتے تھے وہ بھی. جی یہ تو ان لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے جو لوگ دوستوں سے دغا کرتے ہیں. 30 سال ہو گئے ہیں یہ آدمی جو ہے نا ایسے کر رہا ہے, قتل پہ قتل ہمارے آدمی پر. سائیکل پنچر کی دکان تھی گوگی کے والد کی, اور گوگی کا بڑا بھائی شکیل بٹ ادھر کام کرتے تھے سائیکل پنچر کا. اسماعیل نے کچھ کہنا ہے؟ سب رابطہ ہے جی تیفی کا لاہور میں, سب سے سب رابطہ ہے اس کا. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز ٹی وی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بٹ. مقتول امیر بلاج کی فیملی کے سب سے بڑے ممبر جو گھر کے سلطان احمد محمود عرف بچو پہلوان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ احسن شاہ قتل ہوا ہے, اس میں کس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اور سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جو ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ہم لوگ تو یہ اس قابل نہیں تھے کہ کچھ کر سکتے, مگر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں انصاف دیا اور ہمیں مزید انصاف ملنا چاہیے. جو کہ اس کے پیچھے اصل کردار ہے, اصل کردار نہیں قابو پولیس کے آ رہے, ان کو آنا چاہیے. احسن شاہ کی دوستی امیر بلاج سے کب ہوئی؟ یہ کافی دیر سے ہے. یہ ایک لڑکا نہیں ہے, یہ 3-4 لڑکے ہیں جن کے بہت جو بلاج کے بڑے بہت قریب تھے. ان میں یہ تھا. تو سر اتنا عرصہ ان کی دوستی, ماشاءاللہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے اتنا, اور پہلے ان کے والد قتل ہوئے, پھر دادا پہلے, اس کے پہلے, اور اب یہ جب احسن شاہ اس فیملی کے اندر انٹر ہوا ہے تو کوئی ایسا فیل نہیں ہوا آپ کو کہ یار یہ لڑکا ڈاؤٹ فل ہے, کہیں پہ آپ کو شک ہوا ہو؟ نہیں, ایسے جھوٹ نہیں بولنا. دیکھیں نا میری بات سنیں, ابھی ہم 2-4-5 دوست ادھر بیٹھے ہیں. جی 5 سال 10 سال سے 20 سال سے 50 سال ہو گئے ہماری دوستی چلتی آ رہی. تو جب کسی کا ایمان بک جائے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ بڑے قریب تھے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا قدم اٹھائے گا. ہمارے بیٹے جیسا تھا, جیسے بلاج تھا ویسے ہی یہ تھے لوگ, مگر ہوشیار چلاک بہت زیادہ تھا. سب دوستوں سے ہوشیار چلاک تھا. سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک ہیں, ہماری چیزیں وغیرہ ہے, اس کو تو ایسی ضرورت ہی نہیں تھی. زیورات, گاڑیاں, سوسائٹیاں. مظفر شاہ کہتے ہیں اس کے نام ہے. مظفر شاہ صاحب جو تھے نا, نام تھے, مگر لوگوں کی پراپرٹیاں کھاتے تھے وہ بھی. ہاں, اس کا بھی میرے پاس ثبوت ہے. ہمارا اپنا دوست افوت دنیا سے میں نہیں ہے, نماز پیرمن, جس کی بیچارے اس نے آج سے کوئی کافی عرصہ پہلے سے زمین لی تھی جو وہ یہ کھا گئے, ہضم کر گئے. ابھی احسن شاہ جو ہوا ہے قتل, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیے؟ احسن شاہ قتل ہے, پولیس انکاؤنٹر میں ان کو جو ہوا ہے یہ, دیکھو جی یہ تو ان لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے جو لوگ دوستوں سے دغا کرتے ہیں, اور دوست کے نام پہ اس نے تو ایسا داغ لگایا جو میرا حلب رہتی دنیا سد رہے گا. لیکن ایک چیز یہاں پہ نوٹ کی ہے ہم نے بھی, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں کامنٹ سیکشن میں کافی زیادہ لوگوں کے نہ آئے ہوئے ہیں کمنٹس, کہ اس کی والدہ کا بیان, اس کے ماموں کا بیان, اس کے چاچا کا بیان جس دن گھر جنازہ پڑا ہوا تھا, سیم بیان نہیں ہے ان کے. تو وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. پھر اگر ان کے فیملی کے بیان ہی ایک نہیں ہیں, دیکھو نا گھر میں اگر وہ وقوع ہوتا ہے, کوئی فوتگی ہوتی ہے یا کوئی خوشی ہے, تو سب خاندان کو پتہ ہوتا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو جب اتنا بڑا حادثہ ہوا رہا ہے بقول ان کے, تو ان کی فیملی میں اگر ان کے بیان ایک نہیں ہیں تو وہاں سے ہی آپ اندازہ لگا رہے ہیں. بالکل ایسی ہے, کیونکہ ہم نے جب ان کے چاچو کا لاسٹ انٹرویو کیا نا, جس دن میت گھر پڑی ہوئی تھی, میری گفتگو ان سے ہو رہی ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ علی رضا, ابھی آپ کہہ رہے ہیں انٹرویو پہ علی رضا پکڑا گیا ہے. کہتے ہیں آپ کو کس نے کہا علی رضا پکڑا گیا ہے؟ میں نے کہا وہ پکڑا گیا, آپ نے کہا. کہتے میں نے نہیں کہا علی رضا تھی پھیردا ہونا کتے. میں کہتے کیوں پھیر رہے ہیں جی, پولیس کو لوک رہے ہیں. اگر وہ انوالو نہیں ہے تو پولیس سے کیوں چھپ رہا ہے؟ سامنے آئے آن سکرین بات سامنے آئے, انٹیرم کرایا, سامنے آئے, آ کے سامنے تفتیش ہو, سب کلیئر ہو جائے گا کہ یہ ہے نہیں ہے, جو بھی کچھ ہے سامنے آئے. اور تیفی بٹ اور گوگی بٹ کا اس میں کردار ہو سکتا ہے, کہہ سکتے ہیں؟ کردار نہیں ہو سکتا, کروانے والی وہی ہیں بھائی. 50 کروڑ کس نے, 5 کروڑ کس نے دینا تھا, کون آدمی ہے اتنے پیسے والا.
یا 50 لاکھ اگر اس نے لیا ہے اور گھر سے برآمد بھی ہوا ہے، اور اس کی والدہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں تھا مگر ہمارے یہ اپنے کاروبار کے پیسے تھے، تو وہ کہاں سے آگے پیسے؟ پھر اس نے پولیس کو خود بیان دیا ہے، جو پھر تیفی کا جو وہ کار خاص تھا، مال چھیجا تھا، اس نے بھی نہیں جی نہیں، جو موقع پہ مارا ہوا گیا جب بلا قتل ہوا ہے، نہیں جی، تو اس نے بھی پولیس کو بتایا 30 سال ہو گئے ہیں یہ آدمی جو ہے نا ایسے کر رہا ہے، قتل پہ قتل ہمارے آدمی 13 یہ کیا چیزیں آپ نے رکھی؟ یہ FIR ہیں جو ہمارے آدمی قتل ہوئے ہیں، یہ ٹیپو کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ اچھا، یہ ان کے ریکارڈ آپ کے ہاں پاس جی۔ موجود ہے؟ 2 دن کے بعد اس کا والد قتل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ مہینے کے بعد میرے بڑے بھائی کے اوپر حملہ ہوتا ہے، وہاں 3 آدمی مارے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر امان عدل ٹیپو پہ حملہ ہوتا ہے، دیکھو نا سب ہر پرچے میں تیفی کا نام شامل ہے، مگر صدا نہیں، بار سے کلیئر۔ یہ ٹیپو ایئرپورٹ پہ قتل ہوتا ہے، ان سب میں وہ کلیئر ہوتا ہے۔ دیکھو نا یہ کتنے قتل ہمارے، ایک دفعہ تیفی نہیں پکڑا گیا، پھر اس نے یہ ہمارے اوپر جھوٹے قتل کے پرچے کرائے، یہ جھوٹے پرچے ہمارے پہ ایک نہیں 4-5 دفعہ۔ کتنے لوگوں پہ؟ اس میں بھی ٹیپو کا اور میرا نام تھا، جس کو جانتے نہیں ہیں ظفری نعت کو، اس کے خاندان نے دوسرے دن بیان دے دیا کہ یہ تو ہمارے آدمی ہیں ہی نہیں جن کے اوپر پرچہ ہو گیا۔ ابھی دیکھو نا ہم اپنے کیس کی پیروی کر رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے، اور یہ خدا کا وہ گواہ ہے، یہ کہہ کہ پولیس والے نے پرچہ کیا ٹیپو پہ۔ پولیس افسر جو شفقات ہیں، چوئی شفقات ایسے تھی، اس نے ٹیپو کو فون کیا ہے کہ میری بات مان لو، میرے کہنے پہ صلاح کر لو، نہیں تو پرچے کے لیے تیار ہو۔ اس نے کہا چاچا جی آپ کی مرضی ہے، یہ پرچہ ہو گیا۔ ابھی ہم نے اپنی پیروی چھوڑ دی، اس میں اپنی پیروی اپنی بچت کر رہی، ادھر سے ابھی بچے ہیں، دوسرا پرچہ ہو جائے تھانہ سلام پورہ، ادھر لڑکے کو بے گناہ لڑکے اس ٹیرے پہ بیٹھ کے گولی ماری برس مارا تو مار کے، تو اس وقت میں DIG تھے جو طارق سلیم ڈوگر غالباً، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس میں گیا، انہوں نے مجھے بولا کہ سلطان صاحب آپ بالکل ٹھیک کریں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ بے گناہ ہیں، باخدا میں قسم کھاتا ہوں، اس میں کلیئر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ادھر یہ شالمی میں قتل ہوتا ہے، منع شاہ لڑکا، وہ ہمارے اوپر پرچہ ہو گیا۔ یہ جتنے میں آپ کو FIR دکھا رہا ہوں، ان کے مدعی گواہ سارے زندہ ہیں، میں خدا را یہی تو بول رہا ہوں بار زندہ ہیں، اور ان کو سامنے تو لاؤ، آپ کو یہ پتہ چلے گا، چھوڑ دو بلاج کا قتل، چھوڑ دو ٹیپو کا قتل، یہ سامنے لاؤ، پتہ چلے گا کہ لاہور میں قتل کرواتا کون ہے، لاہور میں قبضہ کرتا کون ہے، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم قبضہ گروپ ہیں، ہم جوئے خانے چلاتے ہیں، ہم قتل کو آتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نام مینشن کریں کون ہے؟ کہ نام کن مینشن کریں؟ جو کہہ رہے ہیں نا قبضہ کرتے ہیں، ہاں زیادہ تر تو یہ میں نے بولا جی میں نے ہر جگہ پہ گیا ہوں، ہر جگہ اس وقت گیا ہوں، نہیں ہر جگہ سنوائی ہوئی۔ نہیں کچھ سنوائی نہیں۔ یقین کریں آپ، پھر تھک کے بیٹھ گئے میں۔ آج سے 30 سال پہلے یہ بتا دیں تیفی کیا تھا، بتائیں مجھے، گوگی کیا تھا، کچھ بھی نہیں۔ کچھ پتہ آپ کو؟ نیلے گنبد جو پٹرول پمپ ہے سڑک کے اوپر، ہاں جی۔ وہاں پر سائیکل پنچر کی دکان تھی گوگی کے والد کی، اور گوگی کا بڑا بھائی شکیل بٹ ادھر کام کرتے تھے سائیکل پنچر کا۔ ادھر یہ ٹیپو ٹکاوالا کے ساتھ دشمنی اور دوستی کا سلسلہ کیسے ہوا شروع؟ کیونکہ وہ تو اب اپنا شروع کر کہ نہ ہماری کوئی رشتہ داری ہے نہ کوئی کاروباری بات ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیپو کا جب والد قتل ہوا ہے نا، تو تیفی نے فون بھی کیا ہے ٹیپو کو کہ تم میرا بھائی ہے، تم یہ ہے وہ ہے فلان ہے، ہم کشمیری ہیں، یہ ایسے شراب پی کے جو لگا ہے۔ چند دنوں کے بعد جب میرے بڑے بھائی کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو یہاں سے جو شوٹر تھے وہ بھاگ کر جب ادھر گئے ہیں گوال منڈی میں گاندھی سکیر میں، وہاں اسلحہ رکھا ہے، ساری بات کھل گئی۔ یہی تو ہم کہتے ہیں ان کو سامنے لائے نا، تو ان سے پوچھو بھی ہمارے ساتھ دشمنی کیا ہے، پراپرٹی کی ہے، کوئی رشتہ داری کی ہے، کیا ہے؟ تو یہ دیکھیں نا، آپ کو سن بھی رہے ہیں، اگر کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے چینل کے تھرو آپ دے میسیج ایسی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بولا ہے کہ خدا را ہم سے انصاف کیا جائے، پہلے دن ان کو پکڑا جائے نا، دونوں کو پکڑا جائے اور ان سے تفتیش کی جائے، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ لیکن وہ انٹرپول کے ذریعے جہاں پہ ہیں وہ رابطہ ہی نہیں ہے، کیا سمجھ رہے ہیں اس کو بھی آپ؟ آپ کی اسماعیل نے کچھ کہنا ہے؟ سب رابطہ ہے جی تیفی کا لاہور میں، سب سے سب رابطہ ہے اس کا،
पैसा है, पैसा वो देता है लोगों को, पैसा नजायज़ उसके पास है। बिलाल के कत्ल के फ़ौरन बाद मलिक रिजवान साहब हैं इधर शाल में, जी बिल्कुल, ठीक है ना, ऐसे ही उन्होंने इंटरव्यू में बोला, आपने देखा उनका इंटरव्यू, कि 6 करोड़ मेरा खा गया टीवी, बोला, ठीक है ना। हाँ जी। किसी ने बुलाया उसको कि तू सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे, किसी ने बुलाया? तो फिर एक आदमी को इंसाफ मिल जाए ना, खुदा गवाह है, लाहौर में कई आदमी आपको मिलेंगे जो सर उठाएंगे कि मेरा इतना खा गया, मेरा इतना। सिर्फ एक आदमी को, पब्लिक को पता चल जाए कि हमें इंसाफ मिलना शुरू हो गया, फिर देखें कितने आदमी सर उठा पब्लिक निकलती नहीं, डर खौफ डरते हैं जी, क्योंकि इंसाफ मिलना जो नहीं तो फिर क्या करें, वो किधर जाएं? इसी शालमी में और भी कई ऐसे जिनके करोड़ों लाखों नहीं करोड़ों खाए हुए हैं। मैं सामने लेता हूँ, आप वादा करें कि इंसाफ दिलाएंगे। ये बात है कि आप कह रहे हैं कि हम दिलवाएंगे तो वो ऑनर बात करेंगे। हाँ, अगर हम ऐसे कह दें झूठा के भाई मैं दिलवा देता हूँ, बाद में पता चले वो बयान दे दिया है, पहले तो बेचारा छुपा हुआ था, बचा हुआ था, ऑनर हो गए, ज़्यादा तंग हो गया, ओपन हो जाए, फिर वो अपनी जान बचाता फिर ये बात है ना। ऐसी है। ये तो नाज़रीन सुल्तान अहमद उर्फ बच्चू पहलवान हमारे साथ मौजूद थे, और आपने अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बतानी है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।